حضور تاج الشریعہ نظریات کے پکے، حضرت تاج الشریعہ کے صاحبزادے بھی بڑے شاندار ہیں، بڑے قابل ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے معاملہ فہم ہیں، متقی ہیں، لیکن 2006 میں جب بیٹے کو خلافت دی، سجادہ نشین بنایا، تو ایک ہی بیٹا ہے آپ کا۔ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن ان کو کسی جگہ کسی چیز نے کمزور نہیں کیا۔ فرمانے لگے یہ میرا بیٹا ہے، عالم فاضل ہے، میں اسے سجادہ بنانے لگا ہوں، لیکن اس کے ساتھ اس وقت تک رہنا جب تک اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، اور جب تم دیکھو کہ اپنے بزرگوں کے مسلک سے، عقیدے سے ہٹنے لگا ہے، تو پھر اس کی سپورٹ۔ یہ کوئی باپ اعلان کرتا ہے، آج کہا جاتا ہے عقائد کے لحاظ سے یہ افکار ان کے پختہ سوچ حضرت کی۔ حضرت صاحب کے مریدوں میں نا ہزاروں علماء شامل ہیں۔ عام آدمی کو متاثر، ویسے تو آج کل عام آدمی کو متاثر کرنا بھی بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے، اس میں تو بڑا مشکل ہو گیا ہے آپ کسی کو قائل کر سکیں۔ تو ہزاروں علماء حضرت صاحب سے مرید تھے، ہزاروں۔ تو ایک عالم حضرت صاحب کے پاس آیا جایا کرتے تھے، تو پھر ان کو بخار چڑھ گیا کہ میں تو خود بڑا عالم ہوں، وہ تھوڑا سا چھوڑ گئے، کہیں اور آنے جانے لگے۔ تو ایک دفعہ ایک صاحب نے حضرت صاحب کے سامنے کہہ دیا وہ آپ کو چھوڑ گیا، مرتد ہو جائے گا، اب ارتداد کا شکار ہوگا، بے ایمان ہو جائے گا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے توبہ کر، یہ تو نے کیا کہا، یہ تو نے عجیب بات کر دی، جو ہمیں چھوڑ گیا وہ دین بھی چھوڑ جائے گا۔ فرمایا یہ دین میرے رسول پاک کا ہے، وہ یہاں نہیں آتا تو نہ آئے، پر دعا کر مصطفیٰ کے دین پہ قائم رہے۔ آج بہت سارے پیرانے عظام کہتے نہیں یہاں سے گیا ہے تو اب مرتد ہی ہوگا، بے ایمانی ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ ہم کتنے سخت لفظ بولتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا میں آج آپ کو اس شخص کی بات بتا رہا ہوں جو اس دور میں بھی پورے دھلے ہوئے صاف ستھرے تھے۔ فرمایا کیا ہوا یہاں سے چلا گیا تو نہیں آتا تو نہ آئے، پر دعا کر اللہ اسے ایمان پر استقامت عطا کرے۔ یہ ذوق، یہ مزاج، یہ لوگوں کے نظریات کا خیال کرنا، یہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کا کمال تھا، اس لیے کہ نظریاتی لوگ تھے۔ وہ اپنی ذات کا بت بنا کے معاذ اللہ اس کے گرد لوگوں کے چکر لگوانے والے نہیں تھے، وہ افکار کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ کے پوتے ہیں، ابھی کو بہت بڑی عمر بھی نہیں ہے، تو ایک آدمی کہتا ہے میں دم کرانے آیا۔ دم کرانے کیا لائے؟ شہد اور کلونجی۔ تو صاحبزادہ صاحب کہنے لگے یہ ویسے جا کے کھلاؤ، دم کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا شاید پوتا نخرے کر رہا ہے، حضرت صاحب کے پاس نہیں لے جانا چاہتا۔ اس نے کہا جی مہربانی کریں، بڑی دور سے ہم دم کرا دیں۔ کس پہ؟ شہد میں بھی شفا ہے، اور کلونجی میں میرے نبی پاک نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ شہد میں بھی حضور نے فرمایا شفا ہے، یہاں بھی۔ تو دیکھیں حضرت صاحب کی اولاد کی تربیت کا یہ رنگ ہے کہ آپ کے پوتے فرمانے لگے میاں اسے لے جاؤ، ہمارے دادا اس پہ دم نہیں کریں گے، اس لیے کہ دم تو اس چیز پہ کیا جاتا ہے جس میں شفا نہ ہو، اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کی شفا مدینے والے رسول نے بیان فرمائی۔ تو گویا اس پر دم تو حضور نے کر دیا ہوا ہے کہ شہد میں شفا ہے، اس پہ تو دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، کلونجی میں شفا ہے۔ تو ہم لوگوں کو دین بتلائیں گے لیکن ان کے عقائد کی حفاظت کریں گے۔ اس طرح نہیں ہے کہ لاؤ جی میرے کہنے سے اس میں شفا ہوگی، یہ تو مدینے والے رسول نے پہلے فرما دیا کہ شفا ہے۔ آج طریقت پیری مریدی خراب اس لیے ہوئی کہ لوگوں نے دین کی حدود کا خیال رکھے بغیر پیری مریدی شروع کر دی۔ انہوں نے یہ خیال نہیں رکھا کہ کہاں تک ہماری حد ہے اور اس حد سے کہاں ہم نے آگے نہیں جانا، بس وہ ٹھیک ہے جو کیا میں نے کیا ہے، جو کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں بہت ساری خانقاہیں اور آستانے ایسے ہیں کہ وہاں مرشد کے نام کا نعرہ زور سے لگتا ہے، رب رسول کا اتنے زور سے معاذ اللہ نہیں لگتا۔ یہ انداز اور یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو نظریاتی طور پر، فکری طور پر تربیت کرتے، انہیں اللہ رسول کے قریب۔ پھر تقویٰ بڑا تھا، پرہیزگاری بڑی تھی، شریعت کے اوپر عمل بڑا تھا۔ آپ تصویر نہیں بنواتے تھے، فرماتے تھے کہ محتاط فتویٰ یہی ہے کہ اس سے بچا جائے، بچتے تھے اور ساری زندگی بچے، نہیں بنوائی۔ خواتین کے سامنے نہیں تشریف لے جاتے تھے، عورت پردہ کرے گی، پردے کے پیچھے بیٹھے گی، پھر اس کو کوئی کام ہو تو وہ بات کرے گی، ورنہ یہ میں نے خود دیکھا، سانگلا ہلا آپ تشریف لائے تھے۔ ہمارے ہاں بیویوں کا وہ مزاج ہے نا، پیار بھی لیتی ہیں، اور چونکہ پیر صاحب تو خود بیٹی بیٹی کہہ کے قریب ہو جاتے ہیں،
معاذ اللہ، اور بڑا کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ خاتون آئی تو وہ جلدی سے نا اس نے قریب آنا چاہا تاکہ وہ حضرت کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھے، تو ٹچ جیسے کیا جسم کے ساتھ تو حضرت بڑے ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کروڑ بار استغفر اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا تم نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے تو میں کبھی یہاں آتا ہی نہ۔ آپ چونکہ پوری دنیا کا سفر فرماتے تھے تو افریقہ کے سفر پہ تشریف لے گئے تو ضعف تھا، کمزوری تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، دستے مبارک میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے۔ تو جہاز میں ذرا آگے بڑھنے لگے تو وہ ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں نا، تو وہ آگے بڑھی کہ بابا جی کا ہاتھ پکڑ کے سیٹ نمبر دیکھ کے بٹھاتی ہوں۔ تو جب وہ آگے بڑھی تو آپ فرمانے لگے بیٹے آپ پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود پہنچ جاؤں گا۔ تو کہنے لگی ذرا جملہ سننا، کہنے لگی ہمارا فرض ہے آنے والے مسافر کی خدمت کرنا، سہارا دینا، پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ آپ فرمانے لگے بیٹے تیرے اوپر ڈیوٹی کا کچھ فرض ہے اور میرے اوپر محمد عربی کی شریعت کا فرض ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اپنے فرض کا خیال کرے تو میں نبی پاک کے دین کا خیال نہ کروں، پیچھے ہٹ جا۔ یہ افکار تھے، یہ تقویٰ تھا، یہ پرہیزگاری تھی، یہ نظریات تھے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ شدید انداز میں احتیاط کرنے والے، تقوی کا سبق دینے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے۔ آپ کے ایک مخالف نے آپ کے خلاف کوئی بات کی تو ایک صاحب آپ کے پاس شکایت بتانے آئے کہ فلانے نے آپ کے خلاف بات کی ہے، تو بات کرتے کرتے وہ انڈیا کا انداز ہے نا بولنے کا، اس طرح ہمارے ہاں لوگ کہہ دیتے ہیں بدتمیز، نالائق، کوئی لفظ، تو ان کا ایک انداز ہے۔ اس نے کہا وہ سالہ یوں کہتا ہے آپ کے بارے میں۔ تو حضرت اسے فرمانے لگے کہ ہم کسی کی مخالفت میں اب اس حد تک جائیں گے کہ اس طرح کے جملے بولیں گے؟ فرمایا وہ مخالفت کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن ہم نے اپنے لب و لہجوں کو خراب نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم نے جو اخلاق سیکھا ہے وہ مدینے والے رسول کے طریقے سے سیکھا ہے۔ میں خبردار اس طرح کا جملہ اپنے مخالف کے لیے بولنا، اللہ کرے اس دور کے لوگوں کو سمجھ آئے مخالف کے لیے بھی کوئی غلط لفظ استعمال، خبردار تم نے یہ بات کی تو آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا۔ انداز تھا۔ اور پھر اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم کہ علماء جس مسئلے میں سمجھتے تھے کہ اب چارہ نہیں چلتا تو حضور تاج الشریعہ سے پوچھا کرتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ مفتیان کرام کے مرشد تھے، مفسرین اور محدثین آپ کے سامنے بیٹھتے تھے۔ ایک دن آپ نے طالب علموں کو بخاری شریف کے سبق پڑھائے، اور ہم اس پیر کے مرید ہیں جو طریقت کے سبق بھی پڑھاتے تھے پر رسول اللہ کا دین بھی سارا پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت ایک دن سبق پڑھایا تو ایک طالب علم بڑا لائق تھا، وہ 2-3 دن آیا نہیں۔ دیکھنا یہ تربیت ہے، یہ ذرا بات کی گہرائی پہ غور کرنا۔ طالب علم 2-4 دن آیا نہیں تو آپ ایک مفتی صاحب کو کہنے لگے اس سے جا کے پوچھو وہ آ کیوں نہیں رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے میرے پڑھانے کی سمجھ نہیں آتی؟ اسے کو اگر سمجھ نہیں آئی تو آئے میں کل زیادہ آسان کر کے پڑھاؤں گا۔ اس کو جا کے بتایا تو وہ طالب علم رو پڑا، کہنے لگا نہیں میری تو کوئی اور مجبوری تھی، لیکن حضرت کی عاجزی دیکھیں، یہاں لوگ اڑ نہیں جاتے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں تقویٰ، پرہیزگاری، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے۔ میرے مرشد کریم جس باتھ روم کی چھت نہیں ہوتی تھی اس میں استنجا کرنے نہیں بیٹھتے تھے، فرماتے تھے مجھے شرم آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے۔ حضرت تاج الشریعہ ہمارے مرشد کریم کا یہ طریقہ تھا کہ چھت نہیں ہے نا اگر باتھ روم کی تو اس میں بیٹھتے نہیں تھے، فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کوئی اوپر چھت پہ چڑھ جائے، کسی اور مکان کی تو اس کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک دفعہ بڑی مجبوری ہو گئی تو آپ کی گاڑی میں چھتری موجود تھی، فرمایا وہ چھتری لے کے آؤ۔ آج کل تو جوان لوگ اور مرد کئی دفعہ سمجھتے ہیں ہمیں تو شرم و حیا کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو جیسے مرضی گھومے پھریں، ماؤں بہنوں کے بیچ میں جیسے مرضی کرتے اتار کے لیٹتے پھریں۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ آپ کا یہ طریقہ مبارکہ کہ چھتری منگوائی، اس کو اپنے اوپر لیا، پھر آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ کا یہ مزاج تھا، اس ترتیب کے ساتھ لب و لہجہ آپ نے بنایا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ غریب سے پیار۔ آپ کے جو مدرسے کے طالب علم غریب تھے ان کے باقاعدہ وظائف مقرر فرمائے تھے، اور آپ نے بخاری شریف گھر میں پڑھانی شروع کی تو 9 کلومیٹر سے طالب علموں کو آنا پڑتا تھا۔ تو ایک دن فرمانے لگے بھی ان کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیا کرو۔ آج آپ یقین کریں
25 लाख तालिब इल्म है दीनी मदरसों के अंदर पाकिस्तान में। तो आखिर इनका भी तो निज़ाम चल रहा है ना किसी न किसी तरीके से। किस किस अंदाज में परेशानियां हैं, लेकिन आवाम से लेकर हुकूमतें सबका सोचती हैं, लेकिन इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देती। हज़रत ने फरमाया कि ये दीन का तालिब इल्म है और नबी पाक के प्यारे हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो इनको बाकायदा वज़ाइफ मिले। मैं तो आज जिक्र ही उन लोगों का कर रहा हूँ जिनका मुर्शद मेरा शोबाज इलाही तजार अलैहि संग हबीबा, तकदीर अल्लाह दी ने खिंचियां डोरा हुण मिल सी नाल नसीबा, और मुर्शद हमारी ज़ात पर बोझ पड़ गए, और मुर्शद हमारी ज़ात पलंदों में दब गई, और मुर्शद हमारे वास्ते तू एक शख्स था, और मुर्शद वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी, वो एक शख्स भी तकदीर ले। तो बड़ी गहरी बात है। मेरा तो बस चले तो मैं कई घंटों बयान कर सकता हूँ हज़रत को, इसलिए कि ये वो वाली तकरीर नहीं जो मैंने किताबों से करनी है, ये तो मैंने आँखों से तिलावत की है और दिल में मैंने तहरीर बनाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मुझे शदीद भूख लगती थी ना, तो मैं जाकर अबू बकर सिद्दीक से मसला पूछ लेता था। मैं कहता हुज़ूर एक मसला पूछना है, तो जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते थे मसला बाद में बताएंगे, आप पहले रोटी खिलाओ। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो सलाम ज़्यादा ले और खाना ज़्यादा खिलाए। पहले रोटी खिलाते हैं फिर मसला। कहते हैं यही हाल हज़रत उमर फारूक का था, भूख लगती तो मैं जाके कोई मसला पूछ लेता। फिर नबी करीम की ज़ात तो फिर सखियों की इमाम थी ना, हुजूर को तो कहना ही नहीं पड़ता था, हुजूर तो चेहरा देख के बता देते थे भूख लगी हुई है, कहना ही नहीं पड़ता था। तो एक शख्स ना हुजूर ताजुल शरिया मेरे मुर्शिद करीम की बारगाह में हाजिर हुआ, नौजवान। कुछ ज़रूरी तो नहीं कि जो आदमी गरीब हो वो सारा कुछ खोल के ही बताए, तो तब भी पता चलता है आप, ज़रूरी तो नहीं। और हम हिसाब ही बड़ा लेते हैं लोगों से, बड़ा हिसाब करते हैं, पता करते हैं कि ये हकदार है कि नहीं, मुस्तहक है कि नहीं। हुजूर ताजुल शरिया की खिदमत में हाजिर हुआ नौजवान, तो कहने लगा हुजूर दुआ करना कल मेरा ऑपरेशन है। फरमाने लगे तो बैठ में आया, अंदर गए और इतने सारे पैसे मुट्ठी में पकड़ के लाए और उस गरीब को थमाए। कहने लगे हुजूर मैं तो दुआ के लिए आया था। फरमाया वो भी मैं करूँगा, पर ऑपरेशन तो पैसों से होता है ना, ये पैसे भी लेके जाओ, डॉक्टर पैसे लेता है, दवा पैसों की आती है। कोई ज़रूरी है कि आपको सारा मुद्दा खोल के बयान किया जाए, आपको हर चीज़ खोल के बताई जाए। ये लॉकडाउन जब बड़ा सख्त था तो उन दिनों में मैंने कहा था क्यों कहते हो कि फलाना लिस्टें बनाए, अगर आप लोगों को पता है कि हमारे इर्द गिर्द गरीब लोग हैं तो आप खुद लिस्टें क्यों नहीं बनाते? आपको नहीं पता आपके बहन भाइयों की आमदन कितनी है, आप खुद राशन क्यों नहीं भेजते? हज़रत ने फरमाया ये लेके जा, इसलिए कि ऑपरेशन पैसों से होता है, वो फ्री नहीं होता। इसी तरीके से हज़रत एक शागिर्द हैं, तो वो कहते हैं एक दिन बड़ा खूबसूरत कुर्ता हज़रत ने पहना था, बड़ा प्यारा। ये ले आते हैं कई दफ़ा, आप ये ना समझा करें कि पीर बड़ा शौकीन है, बड़े शानदार जोड़े पहनता है, ये मिल जाते हैं तो पहनने पड़ जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी एक बीबी लाई थी ना बड़े प्यार से कुर्ता बना के, तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ अमीर तरीन सहाबियाँ पर कहने लगे सोहणिया बड़ा ही सोहना लग रहा है। हुजूर ने फरमाया तुझे पसंद आ गया है। अंदर गए सरकार, हालांकि वो खातून बड़े शौक से बना के लाई, सरकार ने वही कुर्ता दोबारा पहन लिया और ला के हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को दिया। तो लोग कहने लगे जनाब आप तो अमीर आदमी हैं, तो सरकार के पास तो आपको पता है कि बज़ाहिर किस तरह के मामलात हैं, हर चीज़ हुजूर गरीबों में लुटाते हैं, तो ये आया था इतना प्यारा लग रहा था, आपने ये भी मांग लिया। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रो पड़े, कहने लगे तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने पहनने के लिए लिया है, मैंने तो इसलिए लिया है कि जब मरूंगा तो घर वालों से कहूँगा कि मुझे इसमें कफन दे दिया जाए, ताकि फरिश्ते मेरे ऊपर रहम खाएं, अल्लाह मेरे ऊपर करम फरमाए। बहरहाल हज़रत ताजुल शरिया के वो शागिर्द कहते हैं कि हज़रत ने बड़ा सोना कुर्ता पहना और मस्जिद में जमात के लिए तशरीफ़ ले गए। तो मेरे दिल में ख्याल आया कितना शानदार है, कितना आला है, कितना बेहतरीन है। अब हम गरीब लोग हैं, सादे हैं, कहाँ से ढूंढ के लाएंगे हज़रत के लिए? तो कोई बड़ा तलाश करके कहीं से लाया होगा। तो कहते हज़रत नमाज पढ़ के वापस आए, कपड़े बदले और वो लपेट के मुझे दे दिया। फरमाने लगे मियाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इंशाल्लाह ढूंढा ढूंढाया ही मिल गया, ले लो और पहन लो। गरीब परवरी का ये मंजर था, गरीब, बड़ी दूर से कुछ मेहमान आ रहे थे, कुछ अमीर लोग थे। हज़रत का एक खादम कहते हैं मैं आपकी खिदमत में बैठा था,
تو ایک غریب آدمی اس کے کپڑے بتاتے ہیں بڑا غریب ہے، تو آ کے رونے لگا، حضور تاج الشریعہ سے کہنے لگا میری اماں انتقال کر گئی، ان کی بھی خواہش تھی کہ آپ جنازہ پڑھائیں تو میری بھی۔ تو کہتے ہیں حضرت فٹافٹ دستار باندھ لیں گے، فرمایا چلتے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور وہ مہمان آ رہے تھے، فرمایا ان کو کہنا انتظار کرنا ہے تو کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے چلے جائیں، آج میں اس غریب کو ہی ٹائم دوں گا، آج اسی کو وقت دوں گا۔ ان مشائخ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، ان مشائخ کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ حضرت نے اپنی ساری زندگی عبادات میں، ریاضت میں، ادب میں، اتنے بڑے عالم تھے۔ علماء کہتے ہیں جی ہم لکھتے پڑھتے رہتے ہیں ہمیں نہیں ٹائم ملتا، لیکن حضرت صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے، عصر کے بعد پابندی سے دلائل الخیرات شریف پڑھتے، درود و سلام کی پابندی کرتے، معاملات میں پابند رہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی خاص محبت تھی، خاص محبت، آپ نے نعتیں لکھی ہیں، پورا دیوان ہے آپ کی نعتوں کا، سفینہ بخشش، گلا بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ حضرت نے نعتیں لکھی، کلام کہا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، اگر تم لیٹے ہوئے ہو تو ٹانگیں سمیٹ لیا کرو۔ آپ کے خدام فرماتے ہیں کہ ایک ٹیلی فون آیا تو حضرت صاحب نے نا فون سننا شروع کیا تو ٹانگیں جلدی سے سمیٹ لی، بڑی دیر تک سمیٹے رہے، تو ٹانگیں آپ نے تھوڑی دیر کے بعد دراز کر لیں۔ جب فون بند ہو گیا تو عرض کی حضور آپ تو ذکر کے وقت ٹانگیں سمیٹتے ہیں، درود و سلام کے وقت، تو یہ آپ نے کیا کیا، ٹانگیں سمیٹ لیں فون سنتے وقت؟ اور جب تک آپ فون پہ لگے رہے یوں لگا جیسے بڑے محتاط ہو کہ کوئی بندہ ذکر کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ معمولی فون نہیں تھا، یہ ایک سید زادے کا فون تھا، اور ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں لکھیں، بہت بڑا مدرسہ بنایا، پوری دنیا کا سفر کیا۔ حضرت کے سینکڑوں ہزاروں علماء، دانشور، اہل علم، آپ کے مرید پوری دنیا میں، حتیٰ کہ عرب کے اندر بھی، حتیٰ کہ مصر کے اندر، شام کے اندر، لبنان کے اندر، یمن کے اندر آپ کے مریدین، متوسلین، اہل عرب کے جو بڑے بڑے شیوخ ہوتے تھے وہ حضرت کی خدمت میں بیٹھتے تھے، ایک حدیث پاک پڑھا دے ہم آپ کو اپنا استاد بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ تاریخ میں شاید واحد ہستی ہے جن کے جنازے میں 1.25 کروڑ آدمی شریک ہوا، 1.25 کروڑ آدمی جن کی نماز جنازہ میں۔ امام احمد بن حنبل کی وقت کے بادشاہ سے گفتگو ہو رہی تھی نا، تو وہ کہنے لگا دیکھو امام آج تیرے پیچھے کوئی بھی نہیں، سارے میرے ساتھ ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے تیرا اور میرا فیصلہ جنازہ کرے گا، جنازہ کرے گا۔ تو واقعی ایسا ہوا، امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا، بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، اور میرے مرنے پہ ہر سوں شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ۔ تو بڑی بھرپور زندگی گزاری۔ ہمیں ان لوگوں نے یہ بتلایا ہے کہ جو تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے نا کہ وہ پرانے بزرگ جو 800 سال 900 سال پہلے گئے دین پہ وہی عمل کرتے تھے، ہمیں ان لوگوں نے بتایا ہے کہ دین پر عمل آج بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اپنی عادات پر محنت کرو۔ تمہاری ظاہری ساخت اللہ نے بڑی حسین بنائی ہے، لیکن اپنے باطن پر بھی تھوڑی توجہ کرو۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے اور ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔